necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independence of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 50, کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا پروسیس ہے یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے یا یو کین ناٹ ہیو ٹو سیپریٹ پروسیس. کیا ان کو کہیں نہیں ان کو 62 اور 63 کے ٹیسٹ سے گزرنا نہیں ہوگا؟ گزرنا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا, کیونکہ ریزرو سیٹس کا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. مگر وہ 104 میں تو پہلے سے دینا ہے نا. نہیں ہے, there is a provision نہیں ہے filing the list of nominations. سر not before the election, یہ کوئی کنڈیشن نہیں. دیکھیے یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے, جب ایک دن نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے پھر دوسری تاریخ رکھی جاتی ہے آبجیکشنز پہ, پھر اس پہ اپیلوں کا وقت ہوتا ہے, تو یہ سارا پروسیس تو گزر گیا ہے. ٹھہر جائیے نا, اب آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سال MNA کی ہونا چاہیے. جی اگر کوئی 20 سالہ لڑکی فائل کر دے تو وہ ہو جائے گی الیکٹ. نہیں تو وہ ٹھہر جائیے نا. اب آپ جی تحمل سن لیں نا سوال تو. اگر آپ کہتے ہیں یہ پروسیس بعد میں ہونا ہے تو وہ جو پروویژن جو ہیں وہ تو پھر ان کے بے معنی ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ ذرا پوری بات سن لیں نا. تو یہ کیونکہ 3 دن میں سب کچھ کرنا ہوگا نا, تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. ابھی آپ تھوڑا سا سن لیجئے. اس کا مطلب ہے یہ سار چھان بین کینڈیڈیٹس کی ہو چکی ہے, اسی لیے نامینیشن پیپر انہوں نے جمع کیے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی. آپ میں بات نہیں کروں گا یہ کرنا ہے. نہیں سر آپ پلیز. سوری دس از موسٹ میری غلطی ہے سر, میری غلطی. ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں میری غلطی ہے سر پلیز. آپ سینئر وکیل ہیں, تحمل سے. نہیں آئی ایم سوری سر. جی آپ پلیز. اگر تو یہ نامینیشن کی جو چھان بین کا جو پروسیس ہے یہ تو پہلے دیے جاتے ہیں. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹر پارٹی بھی ان کے آپس میں, زیادہ تر جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باہر والے نہیں ہوتے ہیں, وہ آپس والے کرتے ہیں. میرا حق ہے وہ ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اپنا نمبر اوپر کرنا چاہتے ہیں لسٹ پہ کہ ان کا زیادہ چانسز ہوں. تو اگر وہ پورے اترتا نہیں, جیسے مائی لارڈ نے کہا 62 اور 63 کی پروویژنز یا ادر جو ایج کی پروویژنز ہیں یا کوئی اور پروویژن پوری نہیں اترتی, تو وہ پروسیس سارا ہو چکا ہوتا ہے. اب لسٹ میچور ہو کے آ چکی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو کہنا کہ وہ میننگ لیس ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو ایک بہت ریگرس پروسیس سے گزریں گے, نامینیشن پیپر بھی فائل کریں گے, اس کی ساری چیزیں پوری کرنا بھی ہوں گی. مگر جو خواتین ہیں اور نان مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ریگرس پروسیس گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس کو جنرل الیکشن سے پہلے ہونا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا. اب میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے میں اس پہ ویدر الیکشن ایکٹ نہیں لکھا ہوا ہے, اس پہ بھی نہیں لکھا ہوا. جی دونوں میں نہیں لکھا. مگر اس کی اسکروٹی تو سیکشن 62 کے مطابق ہی. ویدر الیکشن ایکٹ از ناٹ اے لا. سر میں ابھی پہلی تو بات آپ آرٹیکل 51 6D اور E دیکھ لیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لسٹیں یا یہ نامینیشن پروسیس جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. نہیں لکھا ہوا ہے. اب 104 پہ مجھے دکھائیے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسکروٹنی پروسیس ہونا ہے. سر میں اس پہ نہیں, تو اگر ایسا آرگومنٹ ہے تو یہ آرگومنٹ بھی کر دیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. پلیز ایسے تو Faisal sir, one question. جی I mean, in terms of the way you have formulated this point, kindly read paragraph D. پیراگراف D, this paragraph D of the Article 51. Sir, wo kindly padiye. Members to the seats reserved for women which are allocated to provinces under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation of. Now the way I read this paragraph, these words in accordance with law